بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور بغیر کسی ریاکاری اور بغیر کسی دکھاوے کے اپنی بات کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہی آخر میں انسان کے کام آتا ہے. جہاں تک علم کا تعلق ہے تو وہ تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، اور بہت سے بنی اسرائیل جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے ان کے پاس بھی بہت علم تھا، لیکن علم اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی دولت سے نوازے، کیونکہ یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ قاف کی کچھ آیات ہیں جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. گویا ہم اس دنیا میں کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہیں، خود بخود یہاں نہیں آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور پھر ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب ہم سب اپنی اپنی باری پوری کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے. اس کے لیے ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، ہمارے اعمال کیا تھے. تو ہمارے اعمال 3 طرح کے ہیں. ایک قلبی اعمال ہے، ایک لسانی ہے اور ایک جوارح کے ہیں، یعنی اعضاء کے. کچھ عمل ہمارا دل کرتا ہے اور کچھ پھر ہماری زبان سے صادر ہوتے ہیں اور پھر کچھ ہمارے ہاتھ پاؤں کرتے ہیں. یہ سارے کام جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. جہاں تک دل کا تعلق ہے تو انسان کا ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، اگرچہ اس کا زبان سے بھی وہ اقرار کرتا ہے اور عمل سے اس کی گواہی دیتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ دل میں راسخ ہوتا ہے، دل اس پر یقین کرتا ہے. اسی طرح کفر اور نفاق بھی دل میں ہوتے ہیں. ظاہر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی رہے، لیکن اگر اس کے دل میں اسلام کے بارے میں شک ہے، اللہ کے بارے میں شک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ہے، قرآن کے بارے میں شک ہے، تو چاہے ایک شخص کا نام محمد ہی کیوں نہ ہو یا ابو بکر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں یقین نہیں تو اس کا اچھے سے اچھا نام اس کو فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح انسان کے دل کے اندر ایمان ہونے کے باوجود وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی شک کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کو انسان زبان پر نہیں لاتا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم، اللہ جو العلیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور وہ سب سے زیادہ ہمیں جانتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے ظاہری اعمال کو جانتا ہے بلکہ ہمارے دل کے خیالات تک کو جانتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل میں سے جو خیالات اٹھتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں کہ وہ کس قسم کے خیالات ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اس کے 2 معنی کیے گئے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم کے ساتھ انسان کے قریب تر، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں جانتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا کیا گیا کہ وہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے بہت قریب ہیں، اور وہ ہر وقت واچ کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جس وقت 2 لینے والے لے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. یعنی کرامن کاتبین جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے براہ راست علم کے علاوہ وہ بھی موجود ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر ہیں. اور جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ایک آنکھ سے اشارہ ہی کرتے ہیں کسی کی طرف، یا ناک منہ چڑھاتے ہیں، یا کسی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تو یہ ساری حرکتیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو ہی ہم سے وہ حرکت صادر ہوتی ہے وہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس شخص نے اس دن اس تاریخ کو اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر یہ حرکت کی. اور ہم میں سے کوئی بھی اپنی یہ حرکتیں فرشتوں سے چھپا نہیں سکتا، کیونکہ ان کا کوئی اور کام نہیں، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ ہماری آزادی کہاں ہے. ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہماری ہر حرکت سے واقف ہیں، دوسری طرف فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہر چیز لکھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگران تیار ہے، وہ ہر لفظ کو لے لیتے ہیں، چاہے وہ لفظ کارآمد ہو، اللہ کی تسبیح پر مبنی ہو، چاہے وہ لفظ بیکار بےہودہ قسم کا ہو، یا وہ لفظ کسی کی خیر خواہی میں ہو
یا بدخواہی میں ہو، خواہ وہ کسی کے فائدے میں ہو یا کسی کو نقصان دینے والا ہو، وہ لفظ کسی کو خوش کرنے والا ہو یا کسی کو پریشان کرنے والا ہو، سارے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اس طرح انسان اندر اور باہر سے اپنے سارے اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم جو دل میں لائیں اس پر بھی فکر کریں، اور جو زبان سے بولیں اس کو سوچ سمجھ کے بولیں، بغیر تصدیق کے باتیں نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کوئی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جو بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ایسے بندوں سے پھر محبت نہیں کرتے جو جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بیانی کرتے ہیں یا مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں یا کسی پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ ساری حرکات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اس کے علم میں ہے، اور پھر فرشتوں کے علم میں بھی ہے۔ اور رقیب کا لفظ یہاں فرشتے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رقیب اس کو کہتے ہیں جو انتظار میں ہو، یعنی جو ہر وقت یہی انتظار کر رہا ہو کہ بھلا اب یہ کیا بولتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کسی کی بات کے اتنے انتظار میں نہیں ہوتا کہ اچھا اس کے بعد یہ منہ سے کیا لفظ نکالے گا، اور پھر لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات ہمیں یاد رہتی ہیں اور بعض اوقات بھول جاتی ہیں، لیکن فرشتے صرف یاد ہی نہیں رکھتے، لکھ بھی لیتے ہیں، اور یہ سارا لکھا ہوا کیا بن جاتا ہے؟ نامہ اعمال، بک آف ڈیڈز۔ اور یہ بک آف ڈیڈز جو ہے پھر قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں تما دی جائے گی، اور اس پر انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میں نے نہیں کہا تھا۔ دنیا میں تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ذمے کوئی بات لگا دیتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا تھا اور وہ ہمیں پسند نہیں آتی بات، تو ہم نے چاہے کہیں ہو ہم صاف انکار کر دیتے، نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے کب کہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ دوسروں کو جھٹلا دیتے ہیں اور قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، لیکن قیامت کے دن اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کوئی بھی جھٹلا نہیں سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا ہر دن شروع ہوتا ہے اور ہر دن کی شام ہوتی ہے، سارے دن کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت فرشتے تبدیل ہو جاتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان کی زندگی میں آخری دن آ جاتا ہے، اور آخری دن کے آخری لفظ تک جو بندے کے منہ سے نکلتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ پھر جنت میں داخل ہوتا ہے، یعنی اس کی بک آف ڈیڈز اس پر اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، خوبصورت اینڈنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم لوگ جیسے اسکول کالج میں اسائنمنٹس لکھتے ہیں تو آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ تمت بالخیر، کہ خیر کے ساتھ مکمل ہوا، خیر کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اسی طرح ہماری بک آف ڈیڈ جو ہے، ہمارا نامہ اعمال جو ہے، وہ بھی اللہ کرے کہ خیر کے ساتھ اختتام پذیر ہو۔ اور پھر موت آ گئی، فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ اب سے چند گھنٹے بعد تمہیں فوت ہو جانا تو ہم کبھی نہ مانیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش 1000 سال کی عمر دیا جائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، تو اس کو یہ لمبی عمر کا دیا جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی ہم 10-20 سال اور جیئیں یا 50 سال جیئیں، بہرحال جانا تو اللہ ہی کے پاس واپس ہے۔ کتنی بھی عیش و عشرت دنیا میں کر لیں، کتنا بھی اچھا وقت دنیا میں گزار لیں، لیکن بالآخر اللہ کے پاس واپسی ہے۔ انسان دنیا میں رہتا تو کتنی لمبی لمبی امیدیں اور تمنائیں ہوتی ہیں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں۔ بچپن سے انسان خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جب میں بڑا ہوں گا تو کیا پڑھوں گا، کیا ڈگری لوں گا، شادی کروں گا۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کی خواہش لگ جاتی ہے، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کی تمنا اور امید، پھر وہ بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی کا انتظار لگ جاتا ہے، اور وہ ہمارا غم اور فکر بن جاتا ہے۔ بلکہ ماں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی شادی سے زیادہ اپنے بچوں کی شادی کی فکر کر رہی ہوتی، کہ انہیں اپنی جب جوانی تھی اس وقت شاید اپنی شادی کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی فکر مند کر دیتی۔
اور پھر جب بچے شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اولاد نہ ہو تو وہ فکر مند کر دیتی ہے، پھر ان کی اولاد ہو جائے تو پھر ان کے بارے میں فکر شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں خواہشات. اسی طرح انسان کے کچھ مال کے بارے میں ڈریمز ہوتے ہیں کہ مجھے اتنا اتنا پیسہ مل جائے، وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتا رہتا ہے کہ اتنے ملین بنانا ہے، جب اتنے ملین بن جائے تو یہ کاروبار شروع کرنا ہے. اور اس طرح انسان کی ساری زندگی ایک کے بعد ایک خواہش اور ایک کے بعد ایک تمنا کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. لیکن موت کا وقت تو پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا گیا. جب موت آتی ہے تو انسان پھر بھاگ نہیں سکتا، پھر موت کے فرشتے آ کر گرفتار کر لیتے ہیں. جیسے دنیا میں کسی مجرم کو جو بھاگتا پھرے اچانک پکڑا جائے رنگے ہاتھوں، اسی طرح موت کے فرشتے آ کے پکڑ لیتے ہیں اور پھر پوری جان نکال کے لے جاتے ہیں. اور یہ ساری روحیں نکال کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق علیین یا سجین میں بھیجی جاتی رہتی، اور سب مرنے والے قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر وہ دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا. اب کوئی پیچھے نہیں پلٹ سکتا، اب آگے کی تیاری. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے اپوائنٹمنٹ کا دن، یہ تھا وہ دن جس کا وعدہ کیا جاتا تھا. بار بار بتایا گیا، بار بار سمجھایا گیا، لیکن تم نے اس کو سمجھ کر نہ دیا، جان کر نہ دیا، اس پر یقین نہ کیا. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں دنیا میں اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہو، کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو، کوئی ویزا کی اپوائنٹمنٹ ہو، یا کسی شادی کا کوئی ٹائم کسی کے مقرر ہو، تو وہ نہیں ہم بھولتے، اس کو بار بار ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں. اچھا فلائٹ کس دن ہے، اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے، اچھا فلاں کی شادی کس دن ہے، فلاں کام کس دن ہے، اس کے بارے میں ہم سب فکر مند رہتے ہیں. لیکن موت کا وقت اور موت کا دن اور موت کے بعد جی اٹھنے کا دن، یہ ہماری لسٹ میں کم ہی ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اس کے بارے میں سوچے اور فکر کرے، اور صرف فکر ہی نہ کرے بلکہ اس کی تیاری بھی کرے. پھر فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آ گیا ہر شخص، کل نفس، مَعَهَا سَائِقٌ، اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا، وشہید، اور ایک گواہی دینے والا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو دنیا میں اس کا نامہ اعمال لکھتے تھے. اب یہ جب قبر سے انسان اٹھے گا تو اس کو فوراً پکڑ لیں گے اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش کر دیں گے، اور پھر جو کچھ اعمال وہ کرتا رہا اس کی وہ گواہی دیں گے. یعنی لکھے ہوئے کے علاوہ بول کر بھی گواہی دی جائے گی. اس وقت انسان کو بتایا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تم اس کے بارے میں غفلت میں تھے، اس کو بھولے ہوئے تھے، اس دن کی یاد تمہیں نہیں آتی تھی. اور یہ کتنی سچی بات ہے کہ ہم باقی سب چیزیں یاد رکھتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے برا کرے وہ بھی ہمیں یاد رہتا ہے. آئندہ مستقبل کے بارے میں بھی ہمیں چیزیں یاد رہتی کہ ہم نے یہ کرنی. ہم تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا کے رکھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اس دن کی پلاننگ ہماری کہاں ہے؟ ہم نے کہاں لکھا ہوا کہ میں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں نے اس کے لیے اپنا نامہ اعمال درست کرنا ہے، اپنے اوپر ورک کرنا ہے. ہم بچوں کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو یہ بنانا ہے، ان کو یہ سکھانا ہے، ان کو یہ ادب آداب بتانے ہیں، انہیں کیا کیا دنیا کا پڑھانا ہے، انہیں کیا آخرت کا پڑھانا ہے. یہ سب فکر ہم کرتے ہیں، لیکن آخرت کے دن کیا ہونا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو کم ہی بتاتے ہیں. یعنی ہم جسے کہتے ہیں نا جان بوجھ کے آنکھ بند کی ہے، اور زیادہ فکر ہماری یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں یہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہ رہ جائیں. تو کیا ہوگا اس دن انسان کا وہ غفلت کا پردہ اٹھ جائے گا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو آج ہم نے تمہارا پردہ ہٹا دیا، سب کچھ تمہیں صاف نظر آ رہا ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے. یعنی کوئی چیز دھندلی بھی نظر نہیں آ رہی. جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ اینک کے بغیر دھندلا دیکھتے ہیں، ان کو صحیح سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز ہے. مثلا آپ اگر آنکھوں کے ٹیسٹ کے لیے جائیں تو ڈاکٹر آپ سے کچھ ہندسے پڑھواتا ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے صحیح طور پر. تو یہاں پر کیا ہے کہ اس وقت انسان کو ہر چیز پوری نظر آنے لگے گی اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوگی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ایک ایک منظر جس کے بارے میں آج قرآن و سنت میں بتایا جاتا ہے وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور انسان اس پر پھر پکا یقین کر لے گا.
عقل مند وہ ہے جو کل آنے سے پہلے آج یقین کر لے کہ یہ ہونا ہے، آخرت کے مناظر پڑھے قرآن و سنت سے، کتابوں سے، اور پھر یوں ان کے بیچ میں گھومنا پھرنا شروع کرے. اس کے لیے ایک لیکچر میں نے دیا تھا، آخری سفر کی تیاری. الہدا کی ویب سائٹ پر وہ لیکچر موجود ہے، اگر آپ اس کو سنیں، آخری سفر کی تیاری. تو اس میں نے سارے سٹیپس بتائے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم جی اٹھیں گے تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کہاں پل صراط ہوگا، پھر اس کے بعد نہر الحیات وہ کہاں ہوگی، قنطرہ کہاں ہوگا، اور پھر جنت کی طرف جانے کا راستہ کیسا ہے، جہنم کہاں پر واقع ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں تفصیلی پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو ایسے دیکھنا چاہیے جیسے آج ہم وہاں موجود ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی نئے شہر میں جانے سے پہلے ایک امیجن کرنے لگتے ہیں کہ وہ شہر کی گلیاں کیسے ہوں گی، سڑکیں کیسی ہوں گی، جس گھر میں ہم جائیں گے وہ گھر کیسا ہوگا. تو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہ تیز ہو گئی اور سب کچھ نظر آ رہا ہے. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا. یعنی ساری زندگی کا جو اس نے ریکارڈ رکھا ہوگا، لکھا ہوگا، وہ سارا وہ سامنے رکھ دے گا. اب کون انسان ہے جو فرشتے کے لکھے ہوئے کو انکار کرے اور یہ کہے کہ یہ تو میں نے نہیں کیا، یا جھگڑا کرے کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں بولا تھا، میں تو یہاں نہیں گئی تھی. ہاں، آپ دنیا میں بہت سے کام کر کے بھول چکے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں کہہ کے فراموش کر چکے ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات میں اپنا کوئی لیکچر سنتی ہوں پچھلا، تو میں سوچتی ہوں اچھا یہ میں نے کہا تھا، یہ کہاں کہا تھا، یہ کون سی جگہ تھی جہاں میں نے یہ بولا تھا. خود بھول جاتا ہے، اور یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ذرا ریکال کرتے ہیں اپنی میموری میں، اپنے حافظے میں ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہاں یہ کہیں دیکھا تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں نا جن کو ہم زندگی میں ملے ہوتے ہیں، ان کے نام بھی آتے ہیں، ان کا آتا پتہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں. ان کے فون نمبر زبانی یاد ہوتے پھر وہ بھول جاتے ہیں. لیکن بک آف ڈیڈز جو ہے، نامہ اعمال جو ہے، اس میں ہر چیز ایسے لکھی ہوگی کہ کچھ بھی نہیں بھولا ہوگا. ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ چیز جو میرے پاس ہے، بالکل تیار، حاضر. یہ دیکھ لیں اس کا سارا نامہ اعمال. کیا انسان اس وقت انکار کر سکے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا؟ وہ عمل جو چھپ کے کیے وہ بھی سامنے ہوں گے، اور وہ عمل جو سب کے سامنے کیے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. وہ عمل جو بچپن میں جب ہوش سنبھالی اس وقت کیا، وہ جو جوانی میں کیے، وہ جو لوگوں کی موجودگی میں کیے، اور نہ صرف یہ کہ عمل بن کے ان کے پیچھے جو نیتیں ہوں گی وہ بھی ساتھ ہوں گی. اور اسی بنا پر وہ یا دائیں ہاتھ والے فرشتہ لکھے گا یا بائیں ہاتھ والا. کیونکہ ایک دنیا کمانے والا اگر دنیا کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کے لیے وہ برا نہیں، لیکن اگر کوئی دین بھی پڑھتا ہے لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے سخت برا ہے، اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. کیونکہ وہ دین کا علم انسان کی آخرت بنانے کے لیے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے. ھذا ما لدی عتید، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، ہر سرکشی کرنے والے کو جہنم میں پھینک دو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کفار ہوں گے، اور خاص طور پر سرکش کفار جو مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ان کو آگ میں پھینک دو. یعنی کہ حشر کے میدان میں ان کا نامہ اعمال دے کر ان کو فوراً آگ میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی نیکی ہوگی نہیں. وہ نیک عمل جو کفر کے ساتھ وہ کرتے رہے وہ بھی نیکی میں نہیں لکھے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو اگر انہوں نے کوئی اچھا کام بھی کیا تو اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا، اور ان کی آخرت کے لیے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. مناع للخیر معتد مریب، اور اس کی بری عادتیں کیا تھی؟ جو خیر سے بہت روکنے والا تھا. کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور کچھ شر کی کنجیاں، اور کچھ خیر کے تالے ہوتے ہیں اور کچھ شر کے تالے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، خیر کی راہیں دیکھتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں بھی جائیں تو شر پھیلا کے آتے ہیں. تو یہ جو کفار عنید ہے، سرکش کافر ہیں، یہ جہاں بھی جائیں شر پھیلاتے ہیں، اور ان کی سزا تو ہے ہی، لیکن ہر ایک کو جو شر پھیلانے والا ہو، خیر سے روکنے والا، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے.
کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے. ایک ہے خود برا کرنا اور ایک ہے دوسروں کو برا کرنے پر اکسانا. ایک ہے خود اچھا نہ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو اچھا نہ کرنے دینا. نماز سے روکنا، حجاب سے روکنا، کوئی دین سیکھنے لگے تو اس سے روکنا. تم کیا کرو گے قرآن پڑھ کر؟ پہلے نہیں پڑھا ہوا، گھر میں نہیں پڑھ سکتے، کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ تو کچھ لوگ دوسروں کو نیکی کے راستے پہ جانے سے روکتے ہیں. کوئی صدقہ کرنے لگے تو ان کو روک دیتے ہیں کہ نہیں یہ فقیر ہے، ہٹے کٹے، انہیں کام کرنا چاہیے. کوئی حج پہ جا رہا ہو تو اس کو روکتے ہیں، ابھی تمہارے بچے چھوٹے ہیں اور تم کیا اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالو گے. کوئی زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو اس کو روک دیتے ہیں، ہم اتنا ٹیکس کیوں دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تو عام باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں. تو جو لوگ اس طرح خیر سے روکتے ہیں دوسروں کو نیکی کے کاموں سے، جن کو قرآن و حدیث میں نیکی کا کام بتایا گیا، مثلا حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب اگر کوئی کسی کو قرآن سیکھنے اور سکھانے سے روکتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک خیر کے کام سے وہ روک رہا ہے. تو اچھے کاموں سے، اچھی بھلی باتوں سے کسی کو روکنا بہت بڑا جرم ہے اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. معتدن، حد سے گزر جانے والا، یعنی ایکسٹریمسٹ. انیدن، مریبن، شک کرنے والا، یعنی حق کے بارے میں شک میں پڑا ہوا. کیونکہ جب انسان شک میں ہوتا ہے تو پھر وہ عمل نہیں کرتا. اور اس کا جرم کیا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی بنا لیے، یعنی شرک کرتا ہے. اور شرک ایسا گناہ ہے جو سارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یعنی انسان اگر احد پہاڑ جتنی بھی نیکی کرے اور رائی کے دانے برابر بھی شرک کرے تو احد پہاڑ جتنی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے. شرک اتنی بری بلا ہے. تو اس لیے انسان کو شرک جلی اور خفی دونوں سے بچنا چاہیے. شرک جلی تو کیا ہے؟ جیسے قبروں کے اوپر سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا، دعائیں مانگنا. اور خفی کیا ہے؟ جیسے ریاکاری کرنا، اللہ کے لیے نیک کام نہ کرنا، کسی اور کے لیے کرنا. حالانکہ ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. تو ہمیں دین کے معاملے میں اپنے شک دور کر لینے چاہیے. جس مسئلے میں بھی شک ہے اس کو دور کر لیں. اور اس کا حل کیا ہے؟ انسان یقینی علم حاصل کرے. شک کیسے دور ہوتا ہے؟ علم حاصل کر کے. اس لیے ہمیں دین کا علم مسلسل حاصل کرتے رہنا چاہیے. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ مہد سے لحد تک ہم سیکھتے رہیں، بڑھاپے میں بھی سیکھتے رہیں، جانتے رہیں. کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ انسان کب دنیا سے رخصت ہو. تو جتنی اللہ نے مہلت دی ہے، جتنی زندگی دی ہے، وہ ساری کی ساری سیکھنے میں گزرے. اور پھر شرک سے بچے، کیونکہ شرک میں جانے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اے دونوں فرشتوں تم اس بندے کو پکڑ کے شدید عذاب میں پھینک دو، سخت عذاب. دیکھیے جب باہر دھوپ تیز ہوتی ہے تو باہر نہیں کھڑا ہو سکتا انسان، فوراً گھر بھاگتا ہے. دھوپ سے چھاؤں کی طرف آتا ہے، اور جب چھاؤں میں آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ تیز پنکھا چلا دیا جائے، ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے. کہاں وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جائیں گے شرک کی وجہ سے. تو پیاری بہنوں، ہمارے وہ رشتے دار جو شرک کرتے ہیں، کسی بھی قیمت پر ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے. اگر وہ قبروں کی زیارت پہ جاتے ہیں تو انہیں روکنا چاہیے. قبروں کی زیارت صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ صرف عبرت لینے کے لیے جائیں، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے. وہاں اگر وہ کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جیسے لوگ داتا دربار جس کو کہتے ہیں، یا اور قبریں، ایسی جگہوں پہ جا کے قربانی کرنا یا صدقہ کرنا یا قبر کے والے سے کچھ مانگنا، یہ سب شرک ہے. تو ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا. شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، لیکن قیامت کے دن شیطان منکر ہو جائے گا، وہ دھوکہ دے جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، تو معصوم بن جائے گا اور انسان کو پھنسا دے گا. حالانکہ دنیا میں ہر وقت انسان کے دل میں وہی وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ اور خیال ایسی چیز ہوتی ہے جو پھر آہستہ آہستہ انسان کے ایکشن میں آ جاتی ہے. تو جب شیطان انسان کے دل میں بار بار وسوسے ڈالتا ہے تو پھر انسان کو بہت ہی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے.
وہ کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو میرے کہنے میں نہ آتا. اس کو تو برائی خود ہی پسند تھی، یہ تو برے کام خود ہی کرنے والا تھا، برے کاموں میں دلچسپی رکھتا تھا، لہٰذا میں نے جب اس کو برائی کا راستہ دکھایا تو اس نے فوراً لبیک کہہ دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دل کی فکر کرے، اپنا تزکیہ کرے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے دل کو برے خیالات سے پاک کر لیا، بری خواہشات سے پاک کر لیا. اور اس پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو اپنے لیے خالص کر لے، میرے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا کر دے، نیک کام کرنا میرے لیے آسان کر دے. کیونکہ جب دل کے اندر شوق ہوگا تو آپ ایسی راہیں تلاش کرنے لگیں گے جہاں سے آپ کو نیکی کی بات پتہ چلے. اور پھر کیا ہوگا کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگے گا، اور وہ مدد آتی ہے وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر اور نماز کے ساتھ. یعنی برائی سے بچنے کے لیے، تزکیے کے لیے کیا کریں؟ کثرت ذکر کریں. یاد رکھیے جو لوگ دنیا میں ذکر کی کثرت کرتے ہیں وہ موت کے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن بھی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں سے اٹھائے جائیں گے. اور جو لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، غافل رہتے ہیں، پھر قیامت کے دن مرتے وقت بھی وہ اور دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے جو ان کے محبوب ہوگی، دل پسند. فصلی، پھر نماز پڑھے. نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے انسان. ہر نماز کے وقت انسان اللہ کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں غلط باتیں سوچتا ہوں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں، یا دوسروں کے بارے میں حسد رکھتا ہوں، یا جو بھی انسان کے دل میں بری بری باتیں آتی ہیں. پھر انسان اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، کیونکہ دل ایسی چیز ہے جس کو کوئی اور نہیں چیک کر سکتا. آپ اپنی گفتگو کسی سے چیک کروا سکتے ہیں کہ اچھا میں اگر کوئی غلط لفظ بولوں تو مجھے روک دینا. کیا آپ اپنا دل بھی کسی سے چیک کروا سکتے ہیں؟ نہیں. دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے خیالات کو چھپا رکھا ہے، ورنہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے. کیونکہ شیطان کا حملہ دل پہ ہوتا ہے، وہ برے خیالات بعض اوقات اللہ کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک ڈالنے لگتا ہے. تو ایسی چیز جب بھی دل میں آئے تو فوراً لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ شیطان جو ہے وہ کہے گا کہ رب میں نے تو اس کو نہیں بھٹکایا، تو خود بھٹکا ہوا تھا. تو انسان اپنا دفاع کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، آج جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا. یعنی دنیا میں نے تمہیں بتا دیا تھا رسولوں کے اور کتابوں کے ذریعے کہ آخرت میں کن چیزوں کا حساب ہوگا. تو اب وہ تو بات پکی ہوگی، سچی ہو گئی. اس لیے تم ایک دوسرے کو بلیم نہ کرو. ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے، جب کسی کی غلطی پکڑی جاتی ہے تو وہ فوراً دوسرے کو الزام دینے لگتا ہے کہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا، یہ تو دوسرے نے ایسا کیا، تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. دنیا میں تو انسان یہ کر سکتا لیکن آخرت میں نہیں کرے گا، کر نہیں سکے گا، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اتنی ساری گواہیاں موجود ہوں گی. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں. یعنی میں نے دنیا میں جو بتا دیا تھا وہ آج سچ ہو رہا ہے، اب اس میں چینج نہیں ہوگا کوئی. تو قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھیں ہر بات پہ کہیں آمنا و صدقنا، یہ بالکل سچ ہے، یہ بالکل سچ، ہم ایمان لائے اس پر. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا وہ ہوگا، وہ جھوٹ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہو کر رہیں گے. اللہ نے جو وعدے کیے وہ ہر صورت پورے ہوں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا نہیں تو میں پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دوں. دنیا میں تو جھوٹی گواہیاں ہو سکتی ہیں، کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص مجرم نہ ہو اور وہ مجرم بنا کے جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کے یہاں ایسی کوئی غلطی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہ کرے گا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی مجرموں سے بھر گئی.
کیا کہے گی؟ وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا مزید بھی لوگ ہیں اور مجرم ہیں تو اور لے آؤ، میرا پیٹ بہت بڑا، سب کو کھا جاؤں گی. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے اور وہ کہے گی قط قط، بس بس. ورنہ جہنم دھاڑ رہی ہوگی، مجرموں کو پکار رہی ہوگی. تدعو من ادبر وتولى، وہ بلا لے گی جو بھی منہ موڑے اور پیٹ پھیر کر جائے. تو اس لیے دین سے کبھی بھی منہ موڑ کر نہ جائیں، پیٹ پھیر کر نہ جائیں، کیونکہ آگے کھائی ہے. پھر اصل راستہ اللہ ہی کا راستہ، اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، سامنے لے آئی جائے گی، دور بھی نہیں جانا پڑے گا، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنا کوئی پسندیدہ پکنک پوائنٹ چوز کرتے ہیں، گاڑی کہیں پارک کرتے ہیں، چل 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 کے آپ آگے جاتے ہیں. کبھی کسی پہاڑ پر جانا ہوتا ہے تو وہاں گاڑی نہیں جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں، پہاڑ کے نیچے گاڑی روکے پھر پہاڑ چڑھنا پڑتا ہے جب شہر کا نظارہ نظر آتا ہے. کسی سمندر کے ساحل پہ جاتے ہیں تو عین سمندر کے اوپر نہیں گاڑی رکتی، پیچھے ہی روکنی پڑتی. تو آپ کو ایک مشقت کرنی پڑتی، لیکن وہاں پر کسی قسم کی کوئی مشقت نہ ہوگی، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بس آپ تمنا کریں گے اور جنت سامنے دیکھ لیں گے. لیکن یہ کب؟ یہ اسی وقت ہوگا جب دنیا میں انسان بچ بچ کے چلتا رہے اللہ کی پسند اور مرضی کے مطابق. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. یعنی دنیا میں تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں یہ جنت کا ٹھکانہ ملے گا. جیسے ایک صحابی نے جو کھجوریں کھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں لڑوں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فلک الجنہ. تو اسے کھجوریں کھاتے ہوئے پھینک دی کہ پھر تو بڑی دیر لگ جائے گی، اور فوراً میدان میں کود پڑے اور شہید ہوئے اور جنت میں پہنچ گئے، کیونکہ وعدے پہ یقین تھا نا کہ ملے گی، اسی لیے وہ اپنی جان بھی دے دیتے. آج ہم اپنا وقت نہیں دے سکتے، تھوڑی سی مصروفیت میں سے اپنا ٹائم دین سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں نکالتے کہ پھر ہمارے دنیا کے کام رہ جائیں، کیونکہ دنیا ہمیں یقینی لگتی ہے، آخرت خیال لگتا ہے. حالانکہ دنیا ایک فریب ہے اور آخرت حقیقی چیز ہے. تو ہمیں اپنی نظر درست کرنے کی ضرورت ہے. تو جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے لکل اواب، ہر اواب کے لیے. اواب ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹے، کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے دعا کرے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے توبہ کرے، بھول جائے تو اللہ کو یاد کر لے، نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو اواب وہ ہوتا ہے جو پلٹ پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ از سینٹر آف لائف، اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور ہر حال میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں، جب ہمیں کوئی غم آتا ہے تو اس کی طرف جاتے ہیں، کوئی پریشانی آتی تو مجھ سے شیئر کرتے ہیں. لیکن مومن جو ہے وہ ہر چیز اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں پریشانی اٹھانی پڑی تو انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. مومن اپنے غم اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اپنے دکھ، پریشانیاں، ضرورتیں، حاجتیں، ہر چیز میں. نماز کا وقت ہوا تو نماز کی طرف، اور صرف فرض نماز نہیں، نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے. جیسے جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے وہ اواب کہلاتا ہے. یعنی اواب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور دوسری صفت جس کا ذکر یہاں کیا گیا، حفیظ، حفاظت کرنے والا، یعنی جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے احکامات آئے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے ہر چیز کی حفاظت، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے. من خشی الرحمن، اور کون ہے جنت میں جانے والا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتا ہے اللہ سے. اور یاد رکھیے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہے یہ سارے نیک اعمال کی بنیاد ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر، تقویٰ پیدا ہو گیا وہ ضرور اچھے کاموں کی طرف دوڑنے لگے گا، اور اچھے کاموں کے کرنے کے لیے ان کا علم حاصل کرنا ضروری. تو پہلا نقطہ کیا ہے کہ انسان مزید سیکھے. سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی ایسے حلقہ درس کو اختیار کرے. اگر کوئی آپ کے آس پاس حلقہ درس، کوئی کلاس وغیرہ نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ آپ ہر طرح کے دروس سن سکتے ہیں. اگر آپ کی زبان عربی ہے تو عربی میں بہت سے شیوخ کے لیکچرز ہیں اچھے اچھے. اگر اردو ہے تو اردو میں بھی بہت سے لیکچرز ہیں.
اگر آپ farhathashmi.com پہ جائیں تو پورے قرآن مجید کی تفسیر آپ کو ملے گی. ہر ٹاپک پر آپ کو لیکچرز مل جائیں گے. آپ اگر روزانہ کا ایک بھی سن لیں, اگر اپنے کچن میں کام کرتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے سن لیں, تو بھی آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بات جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. پھر اسی طرح وجاء بقلب منیب, اور جو توجہ والا دل لایا ہو, یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو, یا قلب سلیم لایا ہو جو اپنے دل کو شرک کی غلاظتوں نجاستوں سے بچا کے صاف ستھرا تزکیہ کر کے اپنے رب کے حضور پہنچا. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے, اور یہ چیز ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی. حکم ہوگا ادخلوها بسلام, جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. آج تمہیں کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. ذالک یوم الخلود, یہ ہے ہمیشگی کا دن. اب یہ زندگی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں ہمیں کتنی بھی سلامتی اور پیس اور کتنا بھی امن اور کھانا پینا اور رزق ہر چیز نصیب ہو, لیکن کیا ہوتا ہے, وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہر دن ختم ہو جاتا ہے, ہر سال ختم ہو جاتا ہے, زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوگی اب شام ہوگی, اب صبح ہوگی اب شام ہوگی. یہ سائیکل چلتا رہتا ہے, ایک دن آتا ہے تو سائیکل ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. لیکن جب دوبارہ جی اٹھنے کے بعد انسان جنت میں پہنچے گا تو وہ دن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید, وہاں اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. یہ مزید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھے گا تو اس سے باقی ساری نعمتیں ہیچ لگیں گی, بہت کم لگیں گی. ہر نعمت دنیا میں جو کچھ بھی, چاہے قارون کے خزانوں سے بھی بڑے خزانے ہیں اس کے پاس, وہ بھی مچھر کے پر برابر لگیں گے. یعنی وہ جنت کی نعمتیں, اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھنا. تو یہ ہماری منزل ہونی چاہیے, یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے, یہ ہماری دعا ہونی چاہیے, یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تو اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے, جو دوسروں کو کھانا کھلائے, جو اپنی زبان کی حفاظت کرے, جو دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو, جو اللہ کی خاطر صبر کرنے والا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. دنیا میں ہر انسان پر مشکل حالات اور واقعات گزرتے ہیں, لیکن جو اللہ سے ڈر کر حرام چیزوں کی طرف نہیں جاتا, ان سے بچتا اور تقوی اختیار کرتا, قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار عطا کرے. لیکن جو دنیا میں اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں, تو پھر وہ اس کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ بہترین طریقے پر کرے, ایمان کے ساتھ, اور ہمیں اپنے صالح بندوں, مقرب بندوں سے جا ملائے. ہماری موت کو آسان کر دے, ہمارے جی اٹھنے کو آسان کر دے, ہمارا حساب آسان کر دے, ہمارا جنت میں داخلہ آسان فرما دے, اور ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.